سارے کو بھی فالو کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو نہیں میں نے ابھی آپ کو فالو کیا. تو آپ دیکھیں میرا فالو جو ہے نا وہ 18ویں صدی کا ہوگا، وہ نیا نہیں ہے. جزاک. اچھا یہ زاہد بھائی آپ شیر کا وہ جو اینگل والا بنا ہوتا نا وی جو الٹا پڑا ہوا ہے اس سب سے اوپر اسپیس کا آپشن آئے گا اور نیچے آپ نے کیسے اس کو شیئر کرنا ہے تو اس کو لکھا ہوگا اس انجینئر وارث صاحب ابھی کس اسپیس میں آپ نے جس بھی اسپیس میں ہوں گے آپ کے پاس مائک ہو تو اوپر آپ پن کر سکتے ہیں. میں نے کر دی ہے اوپر جو وہ آتا ہے شیئر والا میں جو آتا ہے آئیکن اس میں 3 چیزیں آ رہی ہیں میرے پاس، انوائٹ وایا ڈی ایم، کاپی لنک اور شیئر وایا والا. جو سب سے فرسٹ والا ہے اس پہ کریں. وہ تو انویٹیشن والا ہے. یہ ہوسٹ ہونا ضروری ہے اس کے لیے. ایک تو حدیث ہے روزے کی کوالٹی کے بارے میں، تو ہم پہلے یہ پڑھتے ہیں، پھر سفر کی کچھ حدیثیں ہیں تو ہم ایک حدیث آج پڑھتے ہیں سفر کے بارے میں، سفر کے روزے کی جو سفر کے حالت میں روزے کے بارے میں کیا حدیث ہیں، تو اس میں پھر انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں آج سے. تو یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے، اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہ کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے. اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے. روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا. اس حدیث میں دیکھیں ماشاءاللہ کتنے فضائل بیان کیے ہیں. تو ہم اگر اپنی نیتوں کو مزید مضبوط کر لیں انشاءاللہ اور امپروو کر لیں کہ روزے کیا ایک اجر ہمیں یہ بھی ملنے والا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہم سے ملاقات کرے گا، اور اس نیت کو ہم اپنے یعنی کانشیس میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس کا کتنا اجر ہمارے لیے رکھیں انشاءاللہ. دوسری حدیث ہے اس میں سفر کے بارے میں ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. کچھ صحابہ کرام روزے سے تھے اور کچھ نے روزہ نہیں رکھا تھا. موسم گرمی کا تھا، ہم میں زیادہ بہتر سایہ جو کوئی کرتا اپنا کمبل تان لیتا. خیر جو لوگ روزے سے تھے وہ کوئی کام نہ کر سکے تھے، اور جن حضرات نے روزہ نہیں رکھا تھا تو انہوں نے اونٹوں کو اٹھایا، پانی پلایا اور روزہ داروں کی خوب خدمت بھی کی اور دوسرے تمام کام بھی کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج اجر و ثواب کو روزہ نہ رکھنے والے لوٹ کر لیں گے، یعنی وہ ان سے بھی بہتر ہو گئے. تو یہ 2 حدیث ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر ناصر بھائی. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. سب روزے دار تقریباً یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں کبھی کبھی ڈنڈی مار دیتا ہوں تاکہ اللہ معاف فرمائے. ناصر بھائی آپ گندے بچے ہیں، پھر تو میرے بچوں کی طرح بہانے لگاتے ہیں. اور نہیں کبھی کبھی ایسی بات آپ کریں نا تو بہت سارے لوگ اور بھی کھل جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کون کیا کر رہا ہے. سوال کو بات کر سکتا ہوں میں؟ ایف آئی اے والی کر لی.